निगरान हुकूमत का मतलब यह है कि वो गैर जानिबदार भी हो। तो अगर डार वज़ीर आज़म बनता है तो वो तो PDM का इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, फिर निगरान हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर तो शहबाज शरीफ ही को निगरान का नाम दिया जाए, वो ज़्यादा मुनासिब है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई ड्रामा ना हम कबूल करेंगे और न ड्रामा चलेगा। हमारी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को बुला ले और उनकी मुशावरत से एक शफाफ निज़ाम को यकीनी बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, मुद्दत में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं। प्राइम मिनिस्टर मुल्क भर के दौरे कर रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी हो रहा है। नौजवानों में लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में एक बार फिर दुबई मुलाकातों के चर्चे हैं। ज़राए के मुताबिक दुबई में गुज़श्ता रात नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक तवील बैठक हुई है। इत्तलात ये भी हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क में मुआशी एमरजेंसी और इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर भी मुशावरत की गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जोर दिया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ होने चाहिए, मगर नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए निगरान वज़ीर आज़म एक ताकतवर मुआशी माहिर होना चाहिए। ताहम अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, मगर वज़ीर दाखिला राना सना ने 9 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने इलेक्शन में पुरानी मरदमशुमारी के इस्तेमाल का भी इशारा दिया और ये वाज़ेह किया है कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार या रज़ा रब्बानी हो सकते हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियात को लाने पर इसरार क्यों है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि पहले भी सऊदी अरब और दुबई में मुलाकातों का बहुत चर्चा रहा। एक बार फिर अब ये दुबई में मुलाकातें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। गो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुलाकातों की पहले भी किसी किस्म की कोई उन्होंने नहीं माना था तो अब भी वही है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि दोनों जमातों का निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो सियासी शख्सियात लाने पर इसरार है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और था, अब राना सना ने रज़ा रब्बानी का कह दिया है, तो ज़ाहिर है इत्तेहादियों से बातचीत तो कोई ना कोई होती होगी। तो क्योंकि इसकी तो पहली जो कंडीशन ही यही है निगरान वज़ीर आज़म की, तो कि उसका किसी सियासी जमातों के साथ झुकाव ना हो, तो ये सियासी जमातें क्यों लाना चाहती हैं सियासी शख्सियात को निगरान वज़ीर आज़म? तो अब हमारी सियासत में लंदन और दुबई की बड़ी अहमियत है। ये देखें ना कैसा कमाल मुल्क है कि इसके फ़ैसले या लंदन में होते हैं या दुबई में होते हैं। पाकिस्तान में फ़ैसले बहुत कम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला लंदन या दुबई में नहीं होगा, ये गालिबन पाकिस्तान में होगा इसका फ़ैसला। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि पॉलिटिकल वो पर्सनालिटी लाना चाह रहे हैं, देखें ये निगरान की मुझे तो खैर समझ ही नहीं आती कि निगरान आप क्यों रखते हैं, निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, क्योंकि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। पंजाब में जो तजुर्बा है आपके सामने है कि वो कितनी गैर जानिबदारी यहाँ आपको नज़र आ रही है। मरकज़ में भी इसी तरह का मामला होगा, कोई गैर जानिबदारी उस तरह से होती नहीं है। तो इसलिए चूँकि एक वो बनाने के लिए कि जी वो सब के लिए काबिल कबूल हो जाए कि इलेक्शन एक ऐसे सेटअप के ज़रिए हुआ है जो गैर जानिबदार था, जिसका झुकाव किसी तरफ नहीं था, लेकिन इस तरह होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता। तो बेहतर तो यही है कि उसी प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट चली जाती है, वही इलेक्शन करा दे और उसके बाद इक़्तिदार हवाले कर दे। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है एतमाद साजी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, फिर लोगों को भी चक्कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देखें जी देखें एक निगरान सेटअप बनाया जो गैर जानिबदार था, उसने बड़े शफाफ इलेक्शंस कराए। अच्छा, रिजल्ट भी किसी ने नहीं मानने होते, ये भी हमने देखा। या तो लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स ही मान लेना, फिर हम समझ जाएंगे कि जी बिल्कुल निगरान सेटअप बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोशिश तो जारी रहेगी और इख्तलाफात की खबरें भी आती रहेंगी, शायद कुछ नाम पे इत्तफाक भी हो जाए। लेकिन मेरी छठी हिस्स जो है वो यही कहती है कि निगरान वज़ीर आज़म जो होगा उसका फैसला पाकिस्तान में होगा और शायद सियासी जमातें। और आपको लगता है ये जो 2 नाम आए हैं यही होंगे या कोई और? ये तो पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, ये नाम दोनों आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों में से कोई नाम हो सकता है। एक तो इसहाक डार साहब है
रज़ा रबानी साहब पे तो शायद जरदारी साहब भी इत्तेफाक न करें, मज़े की बात ये है। अच्छा, मतलब पीपल्स पार्टी भी इस पे वो नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि जरदारी साहब रज़ा रबानी साहब पे इत्तेफाक नहीं करेंगे। ठीक जी। फैसल साहब आपको क्या लगता है क्यों सियासी शख्सियात का नाम बार बार लाकर वो जो एक निगरान सेटअप का एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर ही सवालिया निशान उठाया जा रहा है? तो क्या इसहाक डार साहब होते हैं या नहीं होते हैं ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा, लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर है इनके नामों पर बातचीत हुई है तो ये नाम मीडिया में ज़ेरे गर्दिश कर रहे हैं। तो क्या इनके नामों के साथ वो जो निगरान सेटअप का एक कॉन्सेप्ट है उसी को क्यों इन्होंने मशकूक बना दिया सियासी जमातों ने? ख़ासतौर पर ज़ाहिर है नून लीग की तरफ से ये नाम आया है। फैसल साहब जी, फैसल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नवीद साहब यही सवाल आपसे, ऑडियो इशू है फैसल साहब के साथ। नवीद साहब। अच्छा देखिए दुआ, मेरे ख्याल में अब सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो कुछ हो रहा है इससे एक बात तो साबित होती है कि ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, ये जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, इनका जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर कोई यकीन नहीं है। यानी आइनी तौर पे जिस तरह से एक केयर टेकर सेटअप का इंतखाब होना है वो नहीं हो रहा। दो सियासी डायनेस्टीज़ के बड़े जो है वो बैठ के दुबई में, और जैसे खान साहब ने कहा दुबई और लंदन में बैठ के 24-25 करोड़ की आवाम के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, तो ये कहाँ की जमहूरियत है? दूसरी बात इसके साथ साथ ये देखें कि यही दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया था, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहा गया था कि जी जो केयर टेकर सेटअप होगा वो न्यूट्रल होगा ताकि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने ये भी एग्री किया था कि जो चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में नहीं आया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं मांगी जाएगी, लेकिन वही चीज़ें इन्होंने की हैं। आप जिस तरह से इक़्तिदार में आए हैं और अब जिस तरह से केयर टेकर सेटअप का चुनाव हो रहा है, हमने देखा कि इसहाक डार साहब का नाम आया। इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर इवन PMLN के अंदर से आवाज़ें उठी। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर आवाज़ इसके बारे में बात की, और फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें मंजूर नहीं है। फिर अब मज़े की बात यह है कि इसके अब जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरफ से आता है कि जी इसहाक डार और रज़ा रब्बानी का नाम आता है। तो इससे एक बात तो तय हो गई है कि ये गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही है, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जैसे कि पहले हुआ, हमने इलेक्शन एक्ट के तहत भी जो है वो एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल केयर टेकर सेटअप आए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात करवाना हो। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर जो इसरार किया जा रहा है या जो नाम बार बार सर्कुलेट किए जा रहे हैं, तो उससे एक बात तो ये साबित हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। अब इसके पीछे मकासद क्या हैं, अगराज और मकासद इसके क्या हैं? तो मेरे ख्याल में ये चाह रहे हैं कि जो एक इस वक्त जो एक सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ है, और अगर ये केयर टेकर सेटअप जो है ये एक्सटेंड करता है, अगर ये दो माह या 3 माह में इलेक्शन नहीं करवाता और आगे इसको तूल दिया जाता है, तो इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व किया जाए, उनको प्रोटेक्ट कर सके वो केयर टेकर सेटअप, जो कि एक पॉलिटिकल इन नेचर हो, वो इनके मफादात को टिल द टाइम के अगले इलेक्शन हो इनके मफादात को सर्व करे। हमने देख लिया पंजाब में, हमने देख लिया KP में, हमने देख लिया कि पंजाब का केयर टेकर सेटअप जो है वो मरकज की एक एक्सटेंशन है। हमने KP में देख लिया कि जो केयर टेकर सेटअप वहाँ पे है वो मरकज की एक एक्सटेंशन है। तो मेरे ख्याल में ये एक चीज़ ये है कि ये अपने मफादात के को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी को लाना चाहते हैं। आमिर साहब, क्या अपने मफादात की प्रोटेक्शन के लिए ये नाम दिए जा रहे हैं?
اور اب تو قریبی ذرائع سے یہ بھی خبریں ہیں کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ شاید اسحاق ڈار کو لا کر یہ نگران سیٹ اپ کو طویل کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اب قریبی ذرائع سے یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید الیکشن وقت پر انشور کرنے کے لیے بھی اسحاق ڈار اور یہ کا نام دیا گیا ہے، ایون رضا ربانی کا بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے، لیکن وہ جو بنیادی نقطہ ہے نگران سیٹ اپ کے لیے، تو اس کو کیوں شکوک و شبہات کا شکار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار ہونا چاہیے سیٹ اپ؟ وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ماضی کی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو کیا دوبارہ نہ دہرائی جائیں. یہ مکافات عمل ہے. ڈاکٹر حسن عسکری چیف منسٹر پنجاب تھے، وہ کس کی نمائندگی کرتے رہے؟ آپ کو اور ہمیں نہیں پتا. نجم سیٹھی تھے تو وہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ یہاں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور جب طے ہو چکا ہوتا ہے، چاہے رضا ربانی آئے یا وہ اسحاق ڈار ہوں، رضا ربانی والی بات ایاز صاحب کی بالکل درست ہے، تو وہ تو زرداری صاحب کسی صورت میں نہیں مانیں گے. انہوں نے تو جب نون لیگ نے انہیں آفر کی تھی صادق سنجرانی سے پہلے کہ آپ اس کی بجائے اتفاق کرنے کی بجائے آپ رضا ربانی کو چیئرمین رکھ لیں، انہوں نے نہیں رکھا کیونکہ پیا کے من کو نہیں بھا رہا تھا. تو رضا ربانی صاحب بھی کبھی ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں، کبھی آنسو بہا لیتے ہیں. ہمارے ہاں جمہوریت اسی طرح چلتی ہے کہ جی ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جمہوریت جو ہے وہ وفاقی سطح پہ نظر آتی ہے. سندھ میں فیصل حسین اور نوید حسین صاحب دونوں، جو کہ ذکر حسین کا ہے، تو دونوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی اچھی محبت کے ساتھ 15 سال سے حکومت چل رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کس قسم کا ہو رہا ہے. عام آدمی کے ساتھ وہاں بھیڑ بکری ہیں یا وہاں پہ سب شیر اور بکری ایک ہی دریا اور ندی سے پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ صاف ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب کچھ نہیں ہو رہا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے تھے وہ کر چکے. کٹ ٹو سائز پی ٹی آئی فردر ہوگی، ہو جائے گی جب چونکہ سٹے نہیں ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو میرا خیال ہے پیر منگل تو کو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. پھر وہ ہو سکتا ہے نگران سیٹ اپ کے آتے ہی اناؤنس ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی خان صاحب کو اریسٹ ہو جائیں، گرفتاری. کیونکہ اب اس کیس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. جتنا مہینے وہ بھاگ سکتے تھے، ضمانتیں سہولتیں، اب وہ کہتے ہیں نا ہوں وہ گلا نہیں رہی ہیں، تو وہ بینچ بھی وہ نہیں رہے، باتیں بھی وہ نہیں رہیں اور فیصلے بھی وہ نہیں رہے کہ جو سہولت کاری جس طرح سے چل رہی تھی. لیکن آپ کو میں بتاؤں، لندن میں فیصلہ ہو، دبئی میں ہو، پاکستانی ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اور وہ پھر اناؤنسمنٹ اسلام آباد میں جن کو ایاز صاحب نہیں پہچانتے بے شک وہ ہوں گے اور شہباز شریف ان کے چھوٹے قائد ہوں گے. وہ دونوں مل کے فیصلہ کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق راستہ دیں گے، راستہ لیں گے، اور آپ اور ہم سب مزے سے اسی طرح انجوائے کرتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے کہ جب نگران وزیر اعظم آ جائے گا. دیکھیں نگران وزیر اعظم کو جو اختیارات دینے تھے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں، اگلے جو ویک آ رہا ہے اس میں 3-4 بڑی ڈگنیٹریز باہر سے آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ ساری کی ساری سرمایہ کاری سے متعلق ہیں. تو ایک یقین دہانی سب کو کرائی گئی ہے کہ سسٹم میں جو مرضی بندہ آ جائے، لیکن اب تبدیلیاں اس طرح نہیں ہوں گی بلکہ وہی ہوگا. کیونکہ چائنا نے جیسے $2 بلین سے زیادہ اب جو رول اوور کر دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہو رہے، وہ سب کو پتہ چل گیا ہے. اب کبھی کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ پہچاننے میں بیٹھے ہیں جناب، فون نہیں آ رہا، سن نہیں رہے، مل نہیں رہے. اب دھڑا دھڑ ہر طرف سے امریکہ سے لے کے یورپی یونین سب یہاں فون بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان اب کوئی بہتری کی راہ اختیار کر رہا ہے. یقین دہانیوں میں سب شامل ہیں، چاہے اب آپ وہ چین کا بلاک ڈھونڈ لیں، اس میں آپ امریکہ کو ڈھونڈ لیں، بلنکن کی کال ڈھونڈ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اور ہم اس مشکل میں عوام ضرور ابھی تھوڑا عرصہ رہیں گے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پیسے آنے سے اور چھو منتر ہو جائے گا، نہیں. لیکن جو غلطیاں پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پہ ایک لاڈلے کو لا کے لاد کے اس ملک کی تباہی کی تھی، اس کو رفع کرنے میں ٹائم لگے گا. پہلے تو اعتماد ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے، کسی سے آپ بات کر سکتے ہیں. اب جا کے وہ تھوڑا بہت اعتماد بحال ہوا ہے اور آپ اور ہم یقین کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اگلے اچھے راستے پہ جائے گا. اب آپ اس کے اندر ڈھونڈ لیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا، نگران کون ہوگا، جو بھی ہوگا اس پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہوگا. بالکل آپ کی بات درست ہے. میں ایک بات بتا دوں کہ راجہ صاحب کو میں ہی تو پہچانتا ہوں. صحیح ہے. ویسے وہ بھی میں نے بھی تو یہی کہا ہے جنہیں ایاز صاحب پہچانتے ہیں. نہیں، آپ نے کہا نہیں پہچانتے. فیصل صاحب میں پہچانتا ہوں. میں نے کہا ایاز صاحب پہچانتے ہیں. فیصل صاحب یہ بات تو درست ہے نا کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن ہر پاکستانی یہ بھی چاہتا ہے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے. تو فیصل صاحب ظاہر ہے یہ آئین تو یہ نہیں کہتا کہ جس کا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف ہو اس کا نام بھی لیا جائے، مطلب ایک غیر جانبدار بندہ ہونا چاہیے. آپ کو بنا دیتے ایاز صاحب، مطلب پینل میں کسی کو بنا دیتے. نہیں سر، آپ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو غیر جانبدار ہوتا ہے جو میں سمجھتی ہوں. اب مجھے نہیں پتا آپ جانبدار ہیں یا غیر جانبدار. فیصل صاحب
اصل میں دیکھیں پوری دنیا کو تو بقول عامر بھائی کے اس بات کا یقین ہو گیا کہ پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے، چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. آڈیو لیول بڑھا دیں فیصل صاحب کا. اس قوم کو نہیں ہو رہا. گفتگو کا لیول بھی بڑھوائیں سر. ابھی آڈیو لیول پہ گزارا کر لیں. پوری دنیا کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. اگر یہ یقین تو بہت دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں ہو رہا تو اس قوم کو نہیں ہو رہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. کاش ہمیں بھی کہیں سے ایسا محسوس ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. اور وہ محسوس کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے گھر میں اس کے اثرات آئیں گے، ہمارے آپ کے گھر میں اس کے اثرات آئیں گے، ہماری سڑک کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے. یہی بات میں نے کی ہے کہ آپ کو اور ہمیں ابھی تھوڑے ٹائم لگے گا یار، یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں امریکہ، چین، برطانیہ سب کو یقین ہو گیا نا، ان کو نظر آ گیا، ہمیں بھی تو نظر آ جائے نا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا بات تو سن لیں میری. آپ کو ٹائم لگے گا، تھوڑا جیب اور ہلکی کریں. عامر صاحب پہلے بات سن لیں ان کی. جی بھی کہہ رہے ہیں مجبوری ان کی، مجبوری ان کا قصور نہیں ہے، مجبور ہیں. صحیح مجبور ہے کہ مطلب سمجھتی ہے نا. اب آپ دیکھیں میں نے کیا بات کی تھی، اس کا مطلب خود غلط نکال لیا. میں نے تو صرف تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے. اب اپنی بات ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ. موقع تو دینا ان کو. فیصل جب ہم ٹی وی پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی پاکستان میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ کوئی امریکہ یا کسی ترقی یافتہ ملک کے جو ہے نا صحافی ہے، وہاں بیٹھ کے اس ملک کی کر رہے ہیں، آئین قانون اس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں آئین قانون کا کیا تعلق؟ ابھی آپ نے دیکھا نہیں پنجاب میں الیکشن نہ کرانے کا جواز یہ دیا گیا کہ آئین کے تحت الیکشن نہیں ہوں گے. کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، بلاول صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل اسی طرح جیتے گی جیسے کراچی کا میئر لے کر آئی. ہم پاکستان میں اسی طرح جیتیں گے، وزیر اعظم لے کر آئیں گے جیسے کراچی کا میئر لے کر آئیں، آئین و قانون کے تحت اسی طرح لے آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیتے یا نہیں جیتے، وزیر اعظم بالکل اسی طرح آئے گا جیسے کراچی کا میئر آیا ہے. اس نقطے کو سمجھ لیں آپ. اور جس دن وزیر اعظم آئے تو اس دن یہ بات آپ دیکھ لیجئے گا. بات یہ ہے کہ آئین و قانون کی بات ہے نا الیکشن کی. اگر یہ 4 سال ہمیں عمران خان کے دور میں بھی پروگرام کرنے چاہیے تھے، وہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ جس طرح ہم پریشان ہو رہے ہیں نا قومی اسمبلی کے لیے، وزیر اعظم کی روزانہ پروگرام ہو رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون آئے گا، حکومت جاری ہے. یہ 4 سال الیکشن میں پنجاب میں جب الیکشن نہیں کروا رہے تھے نا، وہ بھی 4 سال اگر اسی طرح پروگرام کرتے نا تو شاید پنجاب میں بھی نا بلدیاتی. ویسے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ہم نے وقتاً فوقتاً اس ٹاپک پہ بات کی ہے. نہیں 4 سال روزانہ وقتاً فوقتاً کے ہم تو روزانہ اس چکر میں پڑے ہوئے نا. آپ کو 4 سال بلدیاتی نظام نہیں رہا پنجاب میں. نہیں آپ کی بات درست ہے، عوامی ایشو پہ زیادہ اس کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب بات جب ہم آئین و قانون کی کرتے ہیں نا تو آئین و قانون کیا ان چند خاندانوں کو اقتدار میں پہنچانے کا نام ہے؟ کہ آئین و قانون سے وہ صرف ان چند افراد کے مفادات کو تحفظ دینے کا نام ہے؟ کہ اس خاندانوں کے مفادات جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آئین متاثر ہو رہا ہے، قانون متاثر ہو رہا ہے. ورنہ جب یہ چاہیں آئین و قانون کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ آئین و قانون کیا چیز ہے؟ جہاں نوید صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں یا آئین و قانون کو نہیں مان رہا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں زرداری صاحب کا تاریخی جو ہے قول ہے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں کوئی قرآنی آیات یا حدیث نہیں ہوتے. یہاں تو ایسی چل رہا ہے پاکستان، کوئی ٹینشن وینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس عامر صاحب کی بات کو سننا ہے اور انجوائے کرنا ہے. آپ نے پاپ کارنز کھانے چاہیے. سب سے اچھی میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نوید حسین صاحب کو آئین قانون کی پٹھی پڑھا رہے ہیں. ہم تو پڑھی پڑھائیں کہ یہاں انگریزی کا دی اور پنجابی دا دا جتھے لگتا ہے اتھے لا وہ چل رہا ہے. صحیح ہے جی. اچھا دیکھیں جی ادھر جب نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو ہیں پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، اب بھی سنا مذاکرات ہو رہے ہیں کہ اس میں اتفاق نہیں. اتفاق اس پر ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کہ پرائم منسٹر اگلا جو بھی آئے گا ان میں سے وہ پیپلز پارٹی کا آئے گا. زرداری صاحب نے اس بات کا واضح طور پر کہہ دی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے پہ ان سے سمجھوتا اسی صورت میں کریں گے جب ان کا پرائم منسٹر آئے گا. تو ظاہر ہے نگران سیٹ اپ اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے پھر وہ ظاہر ہے ان کو نام دے دیے جائیں گے تو پھر وہ نام تو پھر ان کو قبول کرنے پڑیں گے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ الیکشن میں دیکھیں گے کہ ان کے جو آپس میں اتحاد کر کے انہوں نے زیادہ سے زیادہ الیکشن حکومت سازی. اور ابھی تو یہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ الیکشن وقت پر ہوتے نہیں ہوتے نظر آ رہے کہ ان کی کئی دیکھ لیں مسلم لیگ نون بھی چاہتی کہ ٹائم گین کرے کیونکہ جو ٹائم گین کریں گے اس میں ظاہر ہے انہوں نے الیکشن کمپین چلانی ہے، میاں نواز شریف کا واپس آنا، تو یہ ساری چیزیں میں بینیفٹس ادھر سے گین کرتے رہیں گے. یہ آخری لمحے تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے
کھینچا تانی یہ چلتے رہیں گے. یہ آپس میں کوئی جو اتحادی بنے ہوئے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے چارٹر آف ڈیموکریسی وغیرہ یہ کچھ نہیں. ان کا اپنا ایک اصول ہے کہ جہاں ان کا داغ لگے گا وہ داغ لگائیں گے اور آپس میں ان سے سبقت لینے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کا تو آپ دیکھیں جو سائز تو کٹ ہو گیا, لیکن دیکھیں اگر ان کے کینڈیڈیٹس وغیرہ, وہ سننے میں آ رہا تھا کہ دوبارہ کینڈیڈیٹس وغیرہ کے لیے دوبارہ انٹرویو کریں گے, کیونکہ جو پہلے انٹرویو وغیرہ کیے تھے وہ تو سارے دائیں بائیں ہو گئے. اور دوسری جو صورتحال ہے, کیونکہ وہ کریں گے تو دیکھیں گے ان کا سائز کٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ صورتحال اس وقت پتہ چلے گی کہ امیدوار آتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس. تو یہ انوکھی چیز ہوگی. ابھی ان کا بھی آپس میں دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں سمجھوتا کرتی, سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. اور جہاں تک یہ ہے کہ پولیٹیکل اس لیے فگر لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں دوسرے اگر آتے ہیں یا جج آتے ہیں یا ریٹائرڈ جنرل یا کوئی اور بیوروکریٹس وغیرہ آتے ہیں تو ان کی وہ بات نہیں سمجھ سکتے جو پولیٹیکل سمجھ سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ پولیٹیکل فگر. اب تک ہم سیاستدان حکمران اپنے مفادات کے لیے تو اقتدار میں رہے ہیں, تو جاتے جاتے بھی ظاہر ہے وہ اگلے فیصلے بھی اپنے ہی مفادات کے لیے کر کے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آئین اور قانون کا جو ایک اہمیت ملنی چاہیے, کیا وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو سب سے پہلا اس کا سبجیکٹ ہے کہ اس کی غیر جانبداری پر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے, وہ سفر نہیں ہونا چاہیے. اور اب دیکھتے ہیں اب کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ اتحادی جماعتیں. ان کا اتحاد اس معاملے پر ان میں بھی اختلافات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے جا کر کیسے سیٹل ہوتا ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, خواتین سے متعلق نازیبہ الفاظ پر خواجہ آصف اپنے بیان پر ڈٹ گئے. انہوں نے اپنے بیان کو ٹھیک قرار دے دیا ہے. ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کیا خواتین سے متعلق وزیر دفاع کی گفتگو ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے وضاحت دی ہے کیا وہ کافی ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اگر یہ اس چیز کو ڈریگ کر کے جینڈر سپیسیفک بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی چوائس ہے. میں نے خواتین کے متعلق کوئی ریمارک نہیں دیا تھا. وہاں پہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو مجموعی وہاں پہ پریزنس تھی اس کے متعلق یہ ریمارکس تھے. ان کو جینڈر سپیسیفک غلط بنایا جا رہا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ جینڈر سپیسیفک بنایا جائے تو میری آفر یہ ہے کہ یہ معذرت کریں اپنے لیڈر کے بہاف کے, جو مریم نواز کے متعلق انہوں نے ریمارک کیے تھے, میں معذرت کر لیتا. ناظرین, خواتین سے متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف کی قابل اعتراض گفتگو پر شدید تنقید ہو رہی ہے, مگر وہ اپنے بیان پر ڈٹے ہیں. آج سینٹ میں انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی اور معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کسی کی کوئی توہین نہیں کی ہے, جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اپنی بات پر وہ قائم ہے. ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ایشو بنایا جا رہا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی خواتین کے سامنے ایک شرط بھی رکھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اراکین مریم نواز کے خلاف نازیبہ الفاظ پر جو چیئرمین پی ٹی آئی کا انہوں نے ذکر کیا وہ بولتے تھے معافی مانگ لیں, تو وہ بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. ناظرین, یاد رہے اس سے پہلے بھی خواجہ آصف قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی سابق رہنمائی شیریں مزاری جن سے متعلق تضحیک آمیز گفتگو کر چکے ہیں. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. اب جس طرح سے اب خواجہ آصف کا یہ بیان نازیبہ الفاظ پر خاصی تنقید ہو رہی ہے, لیکن وہ اپنے بیان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ معذرت کریں, معافی مانگیں, کیونکہ یہ تو خواتین کی تقسیم کی, اگر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں تو ان کے بارے میں جو مرضی کہہ دو, یا کسی اور جماعت کی خواتین ہیں پیپلز پارٹی کو تو جو مرضی کہہ دو, لیکن خواتین کا جو احترام ہے وہ تو ہونا چاہیے. اور جس طرح سے وہ آگے شرط انہوں نے دی ہے وضاحت کے طور پہ, آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ دیکھیں, خواتین کے بارے میں کوئی بھی غیر مہذب گفتگو کرے وہ بری بات ہے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کوئی اچھی بات نہیں کی. لیکن جب ہم, کیونکہ خاص طور پہ ابھی آپ نے جو گفتگو سنوائی خواجہ آصف صاحب کی, ایک کمپیریزن میں آ رہی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو وزیر اعظم تھا اس وقت, وہ مریم نواز ہو یا کوئی خاتون ہو, وہ مذاق اڑاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر لباس ایسا پہنیں گی تو پھر وہ مردوں کو اشتعال دلائیں گی. کچھ اس قسم کی گفتگو آپ کو یاد ہے؟ اسی طرح لاہور میں انہوں نے جو سی سی پی او اپنے بہن کے پلاٹ کا قبضہ چھڑانے کے لیے لگائے تھے, وہ موٹر وے پولیس پہ, موٹر وے پہ جاتی ہوئی گاڑی کے ساتھ جو عورت تھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو انہوں نے کہا وہ اکیلی جاتی کیوں ہے. آپ کو نہ اور ہمیں کمپیریزن اس سینس میں کرنا چاہیے کہ جب معاشرے میں اتنی بڑی تفریق ڈال دی گئی ہے کہ کسی کی عزت اور وہ توقیر کی ہی نہیں جا رہی اور تضحیک مسلسل ہو رہی ہے, تو ان دونوں کو کم از کم آپ اسی پیرے میں دیکھیں گے. میں نے پہلے اپنی بات کر دی کہ کوئی بھی کرے خواتین کے بارے میں گھٹیا فکرہ کرے, گھٹیا بات کرے, وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو پی ٹی آئی نے کیا ہے سب خواتین کے ساتھ, ایون جرنلسٹ خواتین کے ساتھ, کہ اگر ان کے بارے میں کسی نے کہہ دیا تو جو ٹرولنگ ان لوگوں نے کی ہے, کیا آپ اور ہم اس حد تک
کسی طرح ہم نے مذمت کی. 4 دن ہو گئے خواجہ آصف کے اوپر سارے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے آج بھی وضاحت کر دی کہ یہ کر لیں میں بھی کر لوں گا. انہوں نے اس کو مانا کہ ہاں میں نے غلط کام کیا لیکن میں نے بدلے میں کیا. جی ایاز صاحب دیکھیں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ جب ہم کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں مسئلہ ہی وہاں سے خراب ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے کہا تھا لہٰذا اس نے بھی ٹھیک کیا, چونکہ اس نے کہا تھا لہٰذا یہ وضاحت ٹھیک کر رہا تھا. یہ تو کنڈیم کرنا چاہیے کوئی بھی یہ حرکت کرے. یہ پدر شاہی جو معاشرے ہوتے ہیں نا ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں مرد جو کہہ رہا ہوتا ہے خاتون کے بارے میں مطلب کہیں نہ کہیں ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ افسوسناک بات ہے, جو بھی کرے اس کی مذمت کرنی چاہیے. بالکل درست. فیصل صاحب اب یہ اس طرح کے لب و لہجہ جو ہے نا وہ تو ہمارے کلچر کا بالکل ایک حصہ بن گیا. بات تو یہ تو ایک آئیڈیل بات ہے کہ جو بھی کرے غلط بات ہے, لیکن یہاں تو سب کر رہے ہیں. یہاں خواتین کیا, یہاں تو مردوں کی عزت کا بھی کوئی احترام نہیں کیا جاتا. یہاں تو دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ٹرانسجینڈر کی بھی عزت کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا. یہ تو ایک عجیب و غریب جو ہے ایک جنگل کا معاشرہ ہے جس کے بارے میں جو دل چاہے بول دیں. اب دیکھ لیں جو 5-10 سال کے اندر اس ملک میں ہو رہا ہے کیا ہے, کوئی کسی کی عزت بچی ہے اس ملک کے اندر اب؟ صحیح بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا اس میں سر فہرست ہے, کس طرح سے خواتین کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے, مطلب آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے جس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. نوید صاحب دعا, جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کے جو بھی ان کے کلمات تھے, جو بھی انہوں نے کہا, وہ نہ صرف نازیبا نہیں میں تو کہوں گا کہ افسوسناک تھے اور قابل مذمت تھے. اچھا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے, اگر خواجہ صاحب اس کے اوپر آج معذرت کر لیتے تو میرے خیال میں یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ وہ جینڈر اسپیسیفک نہیں تھے. ہم مان لیتے ہیں کہ وہ جینڈر اسپیسیفک نہیں تھے. اگر ہمیں خواجہ صاحب کے جو ہے وہ ماضی میں اس طرح کے ریمارکس ہمارے سامنے نہ ہوتے, ماضی میں انہوں نے فردوس عاشق اعوان کے بارے میں جو کچھ کہا, جو انہوں نے شیریں مزاری کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا, وہ اس طرح کے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ریپیٹ آفینڈر ہیں, انہوں نے بار بار یہ کیا. اور پھر اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی خواتین ارکان اسمبلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں, ان کی طرف سے ایک ٹیسٹ انڈورسمنٹ ہم نے دیکھی کہ وہ جو انسٹیڈ آف یہ کہ وہ اس کو کنڈیم کرتے, اس کو روکنے کی کوشش کرتے, اس کی مذمت کرتے, وہ ایک ٹیسٹ انڈورسمنٹ دیکھی گئی. تو جیسے خان صاحب نے کہا یہ ہمارے پدرشاہی جو ہمارا سسٹم ہے یہ اس کا ایک المیہ ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں جس طرح سے خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے گئے, تو یہ بھی جو خواجہ صاحب ایک چیز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں خواتین اور مرد جو ہیں وہ برابر ہیں اور خواتین کو تھک سکنڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ مردوں کے بارے میں جب ہوتے ہیں تو مرد ان کو برداشت کر لیتے ہیں تو خواتین برداشت کریں. تو میرے خیال میں یہ میزوجنی جو ہے یہ صرف برابری جو ہے وہ صرف کتابی ہے, وہ صرف جو ہے وہ ہمارے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی حد تک ہے. عورت اور مرد کو ہمارے معاشرے میں برابری نہیں دی جاتی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور خاص طور پر ان سیاستدان جو چاہے وہ چیئرمین تحریک انصاف سے بھی ریلیٹ کیا جائے اور وہ بھی ایسی ہی باتیں ان کی طرف سے بھی سنتے تھے, ان کو بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی میں تو گرا ہی گرا ہے, اور جن کو اتنے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم تو بھائی رول ماڈل ہیں اور ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. الیاس صاحب بالکل جی, اس طرح کے جو الفاظ خواجہ آصف صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں غلط نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح یہ ان کو بھی چاہیے تھا سوچ سمجھ کے بات کرتے. اب ظاہر ہے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ اگر وہ معافی مانگیں گے تو اس طرح تو پھر چلتا رہے گا سلسلہ. یہ پہلی دفعہ نہیں, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی پھر ظاہر ہے تو ان کا ہوتا رہا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے پر کرتے رہیں گے. ان لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے ایس او پیز بنائیں اور اس کے مطابق ایک دوسرے کی خواتین پر اس طرح کی بات نہ کریں. اچھا بھی نہیں لگتی. اخلاقی تربیت کریں. اخلاقی تربیت یہ تو سر ان کی پارٹی کا کام ہے کہ کرنا چاہیے. کوئی پارٹی نہیں کرتی. تو پارٹی تو کوئی بالکل کبھی کسی نے کیا ہی نہیں, بلکہ پارٹی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اگر ان کا احترام کریں گے وہ ان کا احترام کریں گے. اگر یہ پارٹی قیادت ایسی قیادت کرے گی تو قیادت نہیں کرنا, اکاؤنٹیبل ہو ان کے سامنے, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات کریں گے. لیکن پھر ایک کاؤنٹر یہ آئے گا کہ اگر پارٹی قیادت کی طرف سے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو اگر پارٹی
पार्टी की आदत उसको डायरेक्शन देगी कि आपने ये कहना तो वो कहेंगे। वजीर आजम होके करते रहे। बिल्कुल आप दुरुस्त बहरहाल जी, ये जो हमारी इखलाकियात हैं, हम मुस्लिम मुआशरे की पैदावार और इस तरह की जब हम बातें देखते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है। और ख्वाजा आसिफ को इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उन्हें इस बात की मजम्मत करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, बजाय इसके कि वो इसको जस्टिफाई करें या किसी के साथ जोड़ें, क्योंकि जो जिसने किया वो गलत है और उसको जस्टिफाई नहीं बनता, उसकी मजम्मत बनती है और माफ़ी मांगना बनता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के जिस तरह से वाक़यात सामने आते हैं और ये जो अभी एक हालिया वाक़या उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सवाल ये रखेंगे कि घरेलू तशद्दुद जैसे जो तमाम वाक़यात हैं इनका अंजाम एक जैसा क्यों होता है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद के जुडिशल जज की अहलिया की जानिब से 14 साल मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का दिलखराश वाक़या जिसने मुआशरे की बेहिसी को अयां किया है। हुक्मरानों और मुआशरे की बेहिसी का आलम तो ये है कि हालिया वाक़या ना तो किसी हुकूमती नुमाइंदे का कोई सख्त बयान सामने आया, ना इस वाक़े की कोई मजम्मत की गई है। अगर किसी बासर शख्स या किसी अमीर की बेटी के साथ ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो फिर सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बन जाता है, मोमबत्ती माफिया भी सड़कों पर निकल आती है और मुजरमों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के मुतालबे भी बहुत होते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इस मामले में मुकम्मल खामोशी है। नाज़रीन, कानून के मुताबिक बच्चों को मुलाजिम रखना और घरों में कम उम्र बच्चों को मुलाजिम रखना और घरों में काम काज करवाना कानूनी जुर्म है और इस हवाले से 2020 में चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1991 की मंजूरी भी हो चुकी है। मगर इस हवाले से ना तो कानून पर अमल होता है और ना ही मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ाएं मिलती हैं, क्योंकि ये तमाम मुल्ज़मान बासर होते हैं, दबाव और पैसे देकर मुतासरा ख़ानदान से सुलह सफाई कर लेते हैं। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, ये जो बच्ची रिजवाना बच्ची जिसका नाम है और ये मुबैना जो तशद्दुद का दिलखराश वाक़या पेश आया और ये जज की अहलिया मुबैना तौर पर इसमें उनका नाम आ रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़यात पहले भी हुए, कम उम्र बच्चों के साथ जिस तरह का घरेलू मुलाजमीन की सूरत में तशद्दुद होता है, लेकिन इन वाक़यात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता, लेकिन उसका अंजाम एक जैसा होता है, वही पैसे, दबाव, बासर लोग। ये कब तक चलता रहेगा सर? तो अब इक्वेशन बड़ी सीधी है। एक बहुत बासर आदमी है, उसके घर एक गरीब की बच्ची काम करती है, वो जिस ना मर्जी तशद्दुद कर ले, वो जिसकी आपने जिक्र किया कि ये कानूनन जुर्म है, वही सामने रख के, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट से वो फांसी जमानत भी मिल गई क्योंकि वो जज की अहलिया हैं, उनको कौन हाथ लगा सकता है और ये कौन उनके खिलाफ बयान देगा? कल को मुकदमा ही वहां लग जाता उन जज साहब की अदालत में, तो फिर क्या करेंगे? ये मुआशरा बेहिसी से आगे जा चुका हुआ है। दुआ इस तरह के वाकयात ये तो नजर आ जाते हैं ना, कुछ को बेचारे आगे उन्होंने शोर कर दिया, अदरवाइज तो पता नहीं कितने वाकयात रोज हो रहे हैं इस मुआशरे में, कोई पूछने वाला नहीं। और बिल्कुल आप प्रोग्राम किया करें और मेरा ख्याल इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। सही है आमिर साहब। नहीं सर, ये वैसे बड़ा ये अनफॉर्चुनेट वाकयात इस तरह के सामने आते हैं, यकीनन दिल दुखता है। और ये तो और नॉर्मली होती भी बच्चियां हैं जी, बिल्कुल मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये तो इन पर तो दुगनी जिम्मेदारी है। आमिर साहब, क्विकली, टाइम भी कम है हमारे पास। बात सिंपल सी है जी कि बहुत ही जुल्म, जबर, ज़्यादती और मीडिया की वजह से ही थोड़ा बहुत जो कुछ आ रहा है, वरना आपको पता है कि GHQ हो या कहीं पे भी हो, वहाँ पे हमलों वालों की भी ज़मानतें हो गई हैं, तो ये तो किसी खेत के मूली नहीं जिन्होंने ज़मानतें लेनी है, उन्हीं के घर का मसला आ गया है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पर एक्शन लेते इंजबाती, क्योंकि सुओ मोटो तो रोका हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ले लिया करते थे, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज भी रोक दिया, इधर भी रोक दिया, लेकिन वो इंजबाती कार्रवाई तो कर सकते थे, नोटिस ले सकते थे, नहीं लिया गया। तो जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और हम नीचे से टॉप में अदलिया में दुनिया भर में, तो फिर यही कुछ होना था। मीडिया ही गनीमत है, जिसको लान तान भी कर लेते हैं, बात भी मीडिया ही करता है। फैसल साहब, आपको भी दुआ एहतियात करनी चाहिए, अगर आपका केस लग जाए तो जज साहब आपको ही उम्र कैद की सजाएं ना सुना दें। इतना खतरनाक जिस तरह का सूरत हाल है, कोई और जज भी नाराज हो सकता है कि हमारे बिरादरी के आदमी पर क्यों प्रोग्राम किया आपने। हो सकता है कि उन जज साहब ने जो कुछ किया उसका नोटिस ना ले, लेकिन जो जज साहब ने के बारे में प्रोग्राम हो रहा है इसका ही नोटिस ना ले लिया जाए कि भाई प्रोग्राम क्यों कर रहे हो, हमारी बिरादरी के बारे में तौहीन अदालत हो गई। ताकतवरों का माशरा कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है नवीद साहब, आप एक आखिरी बात, आपने बिल्कुल सही बात कर दी, ताकतवरों का ये माशरा सब हो सकता है। नवीद साहब,
दुआ ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी बेशुमार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। हम हेडलाइन की ज़ीनत बनते हैं, हमारे टॉक शोज़ में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कवानीन मौजूद हैं, जैसे आपने कहा कवानीन मौजूद हैं, कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात बार बार रूनुमा होते हैं। अगर मुल्ज़िम जो है वो मुजरिम बने और सज़ाएं पाएं तो मेरे ख्याल में इलियास साहब आपसे माजरत, आज के एक्सपर्ट से इतना फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।